یہ مبلغین کے لیے ضروری ہے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے یہ بات ہے۔ میں بھی جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے والا ہوں، ہمارے ہاں پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہی نہیں نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دی ہے، حج فرض تو نہیں ہے، نماز کے وقت بیٹھے تو نہیں رہتے ہو، اللہ کے ساتھ تیرے معاملہ ٹھیک ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ دغا بازی تو نہیں ہے، اللہ کو غضبناک تو نہیں کیا ہوا، رسول اللہ کو ناراض تو نہیں کیا ہوا، احکام کا خیال کرتے ہو نا؟ جی کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ تسبیح پڑھو، لیں جی یہ توبہ کر لو، یہ اس گناہ سے بچو اور یہ معاملات کرو۔ یہ کام بندہ کرے گا تو پھر آگے والے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ کئی دفعہ میں نے دوستوں سے جب پوچھا، کئی سالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، حج فرض ہے حج نہیں کیا، حج فرض ہے حج نہیں کیا، اور کئی روزے گزر گئے، بس بہانہ ہے جی بھوک لگتی ہے، پیاس ستاتی ہے اس لیے روزے نہیں رکھتے، فلاں پیر نے یہ وظیفہ بتایا اور پھر اسی چیز سے ساری زندگی گزار دی۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، شخص آیا، اس نے عرض کی، اس نے کہا حضور دیہات کا رہنے والا ہوں، زیادہ باتیں میں نہیں جانتا، اچھی سی وصیت کر دیں تاکہ میں کامیاب زندگی گزاروں۔ کیا کروں؟ کیا میری اچھی زندگی گزر جائے، اچھی سی وصیت کریں۔ آپ نے جو پہلی وصیت کی بڑی بہترین ہے، آپ نے فرمایا ہمیشہ عقل مندی سے کام لینا۔ کیا؟ عقل مندی سے کام لینا۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، عقل مندی سے کام لینا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے وصیت کرنا شروع کی۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ فاروق اعظم کی سیرت سننے والوں، میرے مسلمان بھائی، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے تو کام بنے گا، اللہ کی بندگی بجا لائیں گے تو کام بنے گا۔ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرتے رہنا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، سیدنا فاروق اعظم یہاں مراد لے رہے ہیں، وہ شرک یہ ہے۔ شرک ایک ہوتا ہے شرک اکبر، جس سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، ایک شرک اصغر ہوتا ہے جس سے مشرک تو نہیں ہوتا، گناہ گار بہت بڑا ہوتا ہے۔ کیسے شرک کیسے ہوتا ہے؟ اس سے کافر نہیں ہوتا بندہ، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب، رب کا معنی ہے پالنے والا۔ کون پالتا ہے ہمیں؟ کچھ ہی بولے نا، کون پالتا ہے ہمیں؟ کون پالتا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، اللہ پالتا ہے۔ لیکن کاروبار میں بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا۔ مانا ہے کہ اللہ پالتا ہے، لیکن عمل میں کہتا ہے کہ دکان سے اٹھ گیا تو مجھے کون پالے گا؟ عمل میں ربوبیت کے مخالف، ایمان میں ربوبیت کے موافق، اس کو کہتے ہیں شرک اصغر۔ اس سے بچنا ہے، یہ کبائر گناہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ماننا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے۔ ماننا رب کو رب ہے، رزق کون دیتا ہے؟ پیدا کون کرتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے بیج کے رنگتیں اور اس کی سارے کچھ نکالتا کون ہے؟ اللہ، نکالتا اللہ ہے۔ جب وہی سب کچھ، سیب کو ذائقہ کون دیتا ہے؟ اس کو رنگت کون دیتا ہے؟ کھجوروں کو کلر کون دیتا ہے؟ ان کو قد و حیت، ان کو وزن کون دیتا ہے؟ ان کو موسموں میں پیدا کون کرتا ہے؟ ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس فضا کی آلودگی کو صاف کون کرتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ پیٹ میں بچے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مرض سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ کون کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی کام ہم نے عمل میں بھی کرنا ہے۔ یہی کام ہم نے، دکان پہ بیٹھے، نماز کا ٹائم ہوگا، اٹھ کھڑے ہو، او بھائی گاہک آ گئے ہیں، 7-8 دن ہو گئے ہیں کوئی گاہک ہی نہیں آیا، ہونے تو گاہک 5 چڑھے نے تے چنگے تکڑے گاہک نے، جان دی جماعت تے جاوے، ہن مولویاں دی مننی ہے، نماز پڑھیے، ساڈی نہ منو، اپنے رب دی منو۔ مولویوں کو کیا ماننی ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ بس اللہ کی مانو، اس کو کہو یہی تو امتحان تھا، میں نے مانا ہے رزق میرا رب دیتا ہے، رزق میرا رب دیتا ہے۔ آپ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جو رزق دیتا ہے اسی نے بلایا ہے، جس نے رزق دینا ہے اسی نے بلایا ہے۔ فرمایا کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی بات کرتے رہنا۔ دوسری وصیت فرمایا اگر فاروق اعظم سے وصیت لینی ہے تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ آپ بھی یہ وصیت لے لیں، میں بھی لے لیتا ہوں، انشاءاللہ فاروق اعظم کی روح خوش ہو جائے گی۔ ہم آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں یا بہر سن رہے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، فاروق اعظم اکیلا مولویاں دا نہیں،
سب کا ہے نا، مسجد میں آنے والوں کا ہے، باہر والوں کا نہیں ہے، سب کا ہے میرے بھائیوں۔ فاروق اعظم سب کے ہیں، فرماتے ہیں نصیحت کر رہے ہیں، اے فاروق اعظم کے نام پہ خوش ہونے والوں، وصیت کر رہے ہیں، فرمایا نماز نہ چھوڑنا، نماز ادا کرتے رہنا، فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرتے رہنا، فرمایا حج عمرے پہ بھی آتے جاتے رہنا، اللہ سے بھی اپنے رشتے کو جوڑتے رہنا، فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کو بجا لانا، یعنی جس کو بھی آپ نے بڑا تسلیم کر لیا ہے، گھر میں باپ ہے تو باپ کی مانے، گھر میں دادا ہے تو دادے کی مانے، گھر میں اسی طرح کہیں اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کے ملازمین ہیں، وہ بھی سن رہے ہوں گے، اپنے عمراء کی جہاں اس کا بڑا ہے اس کی بات مانتے رہیں، اس کی مخالفت نہ کریں، اس کے کاروبار میں معاملات خراب ہو جائیں گے، جب مخالفت کریں گے تو فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا، وہ دکان کا امیر ہے یا مسجد کا ہے یا وہ گھر کا ہے یا وہ ہو حق کا، جھوٹ کی عمارت چلائے گا تو اس کے ساتھ کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت تعلیم فرمائی، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ واسمعوا واطیعوا لمن لا ول لہ امرکم، فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں اللہ جس کو حکمران بنائے اس کی بات کو ماننا ہے، اللہ جس کو، کیسی خوبصورت باتیں ہیں، فرمایا اوصیکم باللہ اذن باللہ خلوتم، فرمایا اللہ سے ڈرو جب تم اکیلے میں ہو تب بھی ڈرو، رات کے اکیلے میں ہاتھ میں موبائل ہے، جہان ہے پورا آپ کے ہاتھ میں، کیا مولوی کیا صوفی کہتا کون ویکھدا ہے، جیڑا آیا انہوں کھول دیتا، جو سامنے ہے سب کچھ کھول دیا، جو حرام ہے جو حلال ہے کوئی معلوم نہیں ہے، کہتا ہم نے موبائل ہے اس کو تو ثواب سمجھ لیا گیا ہے، یہ موبائل نہیں یہ میزائل ہے، ہاں میزائل ہے، حفاظت سے رکھا تو آپ کے کام آئے گا، اگر غلط بٹن پہ ہاتھ دب گیا تو پھر اڑ جائیں گے، پھر گھر بھی اڑے گا خود بھی اڑے گا بندہ، یہ موبائل نہیں یہ میزائل ہے، اگر تو آپ کا بٹن اس جگہ آپ کا ہاتھ محافظ رہے، آپ کا بٹن کسی غلط جگہ پہ نہ آیا تو وہ میزائل آپ کی حفاظت کا سبب بنے گا، اگر بٹن دب گیا تو پھر وہ وہیں چل جائے گا، آپ نے رکھا ہوا دشمن کے لیے اور چلے گا آپ نے اوپر، لہذا اس میزائل کا خیال کرنا ہے، اگرچہ یہ باتیں کم ملتی ہیں، تقریریں ایسی کم ملتی ہیں، لیکن ہے ایسے ہی، باتیں سچی ہیں، ہم نے عمل کرنا ہے، اس بات پہ ختم کرتے ہیں، فرمایا اعتزل بما یؤذیک، فرمایا جو تمہیں تکلیف دے اس سے دور رہو، کیسی خوبصورت بات ہے، جو تمہیں تکلیف دے اس سے دور رہو، کیوں تکلیف میں پڑھتے ہو، نہ پڑھو، تکلیف سے دور رہو، وعلیک بالخلیل الصالح، فرمایا ہر شخص پر لازم ہے کہ نیک آدمی کے ساتھ یاری لگائے، ہر شخص پر لازم کیا ہے جی، علیکا، یہ عربی سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے، علیکا کا معنی تجھ پر لازم ہے، تجھ پر ہے، لازم ہے، وَقَلَّمَ تَجِدُوهُ، فرمایا اگرچہ قلیل ملیں گے نیک آدمی لیکن کوشش کرنا یاری کسی نیک نہ لانا، کسی صالح کے ساتھ دوست کرنا، وَشَاوِرُوا فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ، فرمایا ہمیشہ اپنے معاملات میں مشورہ کرتے رہنا ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، آپ نے میں جو نصیحت کی ہے میں آپ کی بارگاہ میں اسی جملے پہ اختتام کرتا ہوں، آئیں ہم دل میں تہیہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ ادا کرنا اگر فرض ہے تو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے فرائض کو ادا کرتے رہیں گے، اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب